کراچی میں قاتل پھر دندنانے لگے. گلستان جوہر میں صبح سویرے وکیل کی ٹارگٹ کلنگ. عرفان مہر بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہے تھے. موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی. واقعے کے خلاف بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال. وکلاء کا قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ. دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ. عرفان مہر کا قتل، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس. ہر صورت قاتلوں کی گرفتاری کا حکم. امن و امان سے متعلق اجلاس بلایا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ کراچی کا امن ہر صورت چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایات جاری کر دی. اب سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے سندھ پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا. ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا، انتظار کر لیا ہے. آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا. سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کا بل. صوبے کی اپوزیشن جماعتیں سیخ پا. ایم کیو ایم کا سڑکوں پر آنے کا اعلان. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت نہیں، اپنے حصے کا صبر اور انتظار کر لیا، اب احتجاج کا راستہ رہ گیا ہے. فیصل سبزواری بولے ایسا میئر کیا ہوگا جس کے پاس ادارے ہی نہ ہوں. پی ایس پی نے سندھ کے نئے بلدیاتی نظام کا بل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ نظام نافذ ہو گیا تو طوفان برپا ہو جائے گا، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. پیپلز پارٹی حکومت لوگوں کو دہشت گرد بنا رہی ہے. ملک میں مہنگائی کا جن قابو سے باہر. غریب عوام پس کر رہ گئے. 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے. اشیاء خوردنوش پہنچ سے دور. قیمتوں میں روز بروز اضافے کا سلسلہ جاری. پشاور میں دودھ 150 روپے لیٹر تک پہنچ گیا. ملک میں مہنگائی کی شرح 11.5% پر پہنچ گئی. بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے اور گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب بندہ دودھ پینا ہی چھوڑ دے گا، چائے پینا ہی چھوڑ دے گا. پہلے 120 کا مل رہا تھا، اب 150 کا مل رہا ہے. تو ہر چیز کی مہنگائی ہے. مہنگائی کا بلند ترین سطح پر پہنچنا معیشت کی تباہی کی دلیل ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تنقید. عوام کو حکومت نے ریلیف دینا ہوتا تو آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک اور منی بجٹ کا بم قوم پر نہ گرایا جاتا. جو حکومت قوم کو دھوکہ دے وہ قابل اعتبار نہیں. ملک میں ہر طبقہ مصیبت میں ہے. گیس بحران حکومتی نالائقی ہے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس. کہا حکومتی سازشوں سے کوئی محفوظ نہیں، عوام مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. دونوں جماعتیں حکومت کو ہٹانے کی خواہش کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. لکھا پاکستان کو وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے. اپوزیشن عدالت جائے یا نہ جائے قانون بن چکا. الیکشن میں ووٹ ای وی ایم سے ہی ڈالے جائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح کر دیا. راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں بولے پاکستان واحد ملک ہے جہاں سیاستدان پیچھے جا رہے ہیں. الیکشن ای وی ایم سے نہیں ہوگا. الیکشن سے پہلے عمران خان ملک چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا دعویٰ. کہا الیکشن اصلاحات غنڈہ گردی سے نہیں کی جاتی. ای وی ایم قانون آئین کے متصادم ہے. وزیر اعظم کو ڈیجیٹائزیشن کا غلط مشورہ دیا گیا. معیشت کو پہلے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کی آج نیوز کے پروگرام آج ایکسکلوزیو میں گفتگو. کہا پاکستانی کاروباری نظام سے چیک کا لین دین کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا. لاپتہ افراد کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہے. لوگوں کا لاپتہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے لاپتہ صحافی سے متعلق کیس میں ریمارکس. کہا کسی آفس ہولڈر کا عزیز غائب ہو جائے تو ریاست کا رد عمل کیا ہوگا.
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت، ملزم ظاہر جعفر کے وکیل کی عدالت میں نئی درخواست، موقف اپنایا، ملزم ذہنی مریض ہے، طبی معائنہ کرایا جائے۔ تھراپی ورکس کے طاہر ظہور کی بھی زخمی ملازم کا میڈیکل کرانے والے ڈاکٹر کو طلب کرنے کی استدعا۔ دوران سماعت استغاثہ کے 2 گواہان پر ملزمان کے وکلا کی جرح مکمل۔ ایون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز میں نیب کی جانب سے پیش ہونے والے پروسیکیوٹر بیرسٹر رضوان ذاتی وجوہات کے بنا پر مستعفی۔ بیرسٹر رضوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر بنی نیب ٹیم کے بھی رکن تھے۔ کرونا ریلیف فنڈ میں بے ضابطگیاں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں کچا چٹھا کھول دیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی رانا تنویر بولے، سب سے زیادہ کرپشن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں ہوئی، انہیں بند کر دینا چاہیے۔ خواجہ آصف نے بیوروکریسی پر غصہ نکال دیا، بولے بیوروکریسی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار پر کرپشن کے پیسے ملنے کا الزام دھر دیا۔ کورونا کی افریقی قسم اومیکرون سے بچاؤ کا مشن، NCOC کا بڑا فیصلہ، بوسٹر ڈوز کی منظوری دے دی۔ ابتدائی طور پر بوسٹر ڈوز ہیلتھ کیئر ورکرز، 50 سال سے زائد عمر اور کمزور قوت مدافعت والے افراد کو لگائی جائے گی۔ صوبوں اور متعلقہ حکام کو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ عوامی مقامات پر ویکسینیشن کے لیے سٹاف تعینات ہوگا۔ دوسری ڈوز سے محروم رہنے والوں کے لیے بھی کال سینٹرز قائم۔ پنجاب میں فضا آلودہ، لاہور میں اسموک کا راج، ایئر کوالٹی انڈیکس 398 ریکارڈ۔ اسموک کی روک تھام سے متعلق کمیشن نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ بتایا پنجاب بھر میں بھٹوں کا معائنہ کیا گیا، 26 بھٹا مالکان کو گرفتار کیا، 336 بھٹوں کو سیل بھی کیا۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر 1155 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے، 1 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی ظالمانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری شہید، قابض فوج کا متعدد علاقوں کا محاصرہ، گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا سلسلہ جاری۔ امریکی ریاست مشیگن میں ہائی اسکول میں فائرنگ، 3 طالب علم ہلاک، 1 ٹیچر سمیت 8 زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے 15 سالہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی تفتیش جاری۔ صدر بائیڈن کی مذمت، کہا ان کا دل غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں بارشوں اور طوفانی ہواؤں سے تباہی، کلاک ٹاور اور درجنوں درخت گر گئے، متعدد گھروں اور عمارتوں کو نقصان، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، 52 زخمی ہو گئے۔ آبنائے باسفورس جہازوں کی آمد و رفت کے لیے تاحال بند۔